وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ مبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، بیان فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، ان کو میرے بعد طنز کا نشانہ نہ بنانا، یاد رکھو جس نے ان سے محبت رکھی اس نے میری وجہ سے ان سے محبت رکھی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے ان کو اذیت دی بے شک اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی بے شک اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جس نے اللہ کو اذیت دی ان قریب وہ اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ رہیے آپ، کیونکہ آج بہت ممتاز بارگاہ میں انشاءاللہ ہم ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مل کے چلیں گے۔ اچھا، بات یہ ناظرین کہ کائنات کی ساری خیر جس ہستی کے دامن میں ہے، وہ ہستی جن کے فیض عام سے پوری کائنات کی ہستی بستی ہے، وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہستی ہے کہ اس کائنات میں خیر کی جتنی بھی صورتیں ہیں یا جتنی بھی صورتیں ہو سکتی ہیں ناظرین، وہ سب کی سب ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین پاک کی خیرات کا صدقہ ہی تو ہیں کہ ایسی ایک مبارک ہستی جو السابقون الاولون کے ماہ پارے ہیں، جو عشرہ مبشرہ کی حسین کہکشاں کے چمکتے دمکتے ستارے ہیں، جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ہیں، جو صاحب خیر کثیر ساقی کوثر کی زبان مبارک سے طلحۃ الفیاض، طلحۃ الجود اور طلحۃ الخیل جیسے مبارک القابات سے نوازے گئے، جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق کے آغاز کے موقع پر لبیک کہنے والے اولین سید الفطرت اصحاب میں شامل ہونے والے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہایت سوال فطرت سے نوازے جانے والے ہیں، جو جنبش ابرو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے ہیں، جو اسلام کے ابتدائی دور میں کفار کی طرف سے بے انتہا تشدد کیے گئے ہیں، جن کو اسلام چھوڑنے پر ہر طرح سے مجبور کیا گیا، مگر جو عشق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جام سے ایسے مخمور ہوئے اور نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے اسیر ہوئے کہ اپنا سب کچھ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دیا کہ دنیا ان کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر انتہائی ادب سے ان کی بارگاہ میں سر جھکا کر ان کو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے، جن کو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زمین پر چلتے پھرتے شہید ہونے کی سند ملی، اور جن کو جنت میں سرکار علیہ السلام کے پڑوس کی فضیلت ملی، جو انتہائی بہادر اور نڈر تھے، جنہوں نے کئی غزوات میں شرکت کی اور غزوات میں اگلی صفوں میں ہوا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرچم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو کر اللہ کی رضامندی چاہتے تھے۔ ناظرین کرام، اسلام لانے کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان جماعت کے وسط میں زندگی گزارنے لگے، عبادت گزاروں کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے رہے اور مجاہدین کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف رہے، اور مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل کر دین کی بنیادوں کو مضبوط کرتے رہے۔ بڑے احسانات ہیں ناظرین امت پر حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ غزوہ احد کے موقع پر ناظرین عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فدائیت کا شاہکار بن کر اپنے جسم پر نیزے، تلوار اور تیر کے 70 سے 80 کے قریب زخم کھانے والے اور ایک انگلی کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے والے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ممتاز
سرفراز ہونے والی وہ ہستی ناظرین حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ غزوہ احد کا تذکرہ کرتے ہوئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھے کہ یہ طلحہ کا مخصوص دن تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو صاحب احد کہہ کر فرمایا کرتے تھے۔ خود حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے اس کارنامے پر بڑا فخر اور ناز تھا، اور ہمیشہ بہت ہی لطف کے ساتھ اس کا آپ تذکرہ فرمایا کرتے تھے۔ بیعت رضوان کے وقت بھی آپ موجود تھے، اور جن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی فضیلت کے بارے میں میرے آپ کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیعت رضوان کرنے والوں میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقلیم سخاوت کے بھی ناظرین بادشاہ تھے۔ فقراء اور مساکین کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا سائل کے مانگنے سے پہلے۔ دیکھیں یہ ہے وہ بات جو آج امت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں جب تک سائل ہمارے گھر پہ نہ آ جائے، ہمارے در پہ نہ آ جائے، اپنے سوال بار بار نہ کر لے، اپنے ہاتھوں کو جھولیوں کو نہ پھیلا لے، آنسوؤں کو نہ بہا دے، جب تک اپنا سر آپ کے سامنے نہ جھکاتے ہم کسی کو کچھ نہیں دیتے۔ لیکن حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین وہ ہیں کہ سائل کے مانگنے سے پہلے یعنی بے طلب ہی بخشش کر دیا کرتے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین ان کی والدہ یعنی ان پر تشدد بھی کرتی تھی جب وہ ایمان نہیں لائی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ناظرین آپ نے اللہ کے راستے کو نہ چھوڑا۔ ہماری ماں حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا سے بھی ناظرین آپ کی خاص عقیدت تھی، اور ہر سال 10,000 درہم آپ کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے۔ مہمان نوازی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص شیوا تھا۔ اوصاف حمیدہ ایسے ناظرین کہ گھر آتے تو ہنستے ہوئے آتے، باہر جاتے تو مسکراتے ہوئے جاتے، کچھ مانگو تو بخل نہ کرتے، خاموش رہو تو مانگنے کا انتظار نہ کرتے، اور اگر کوئی کام کر دو تو شکر گزار ہوتے، اور خطا ہو جائے تو معاف کر دیا کرتے تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ علامہ صاحب بات کا آغاز کرتے ہیں۔ بڑی کمال شخصیت، اور وہی بات ہے کہ ان کے تو گھوڑوں کے سموں سے لگی ہوئی خاک بھی اگر مل جائے تو ہم اپنی آنکھوں کا سرما بنائیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندانی تعارف، قبول اسلام کا بڑا کمال واقعہ صاحب۔ یہاں انسٹنٹ خبر ملی ہے اور یہاں جو ہے وہ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑے ہیں۔ بتائیے آپ السابقون الاولون میں پھر آپ چمکتے تھے، اور پھر وہی بات ہے کہ وہ ممبر کا واقعہ بتانا ہے آپ نے کہ عشرہ مبشرہ میں جو آپ کو مقام اور مرتبہ سرکار علیہ السلام کی زبان مبارک سے ملا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ آج جن ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیت کے لیے منتخب فرمایا، اور یہ انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح دیگر لوگوں کو شرف صحابیت سے سرفراز فرمایا، انہی میں آپ کا نام نامی اسم گرامی بھی شامل ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہر صحابی کی شخصیت کے کچھ نہ کچھ ایسے پہلو ضرور ہے کہ جو خاندانی طور پر، نسب کے طور پر، القابات کے طور پر، یا کچھ ایسی خوبیاں فضیلتیں وہ ہیں کہ جن میں تمام کو شامل کیا گیا، اور کچھ انفرادیت ہر صحابی کی کہیں نہ کہیں ہمیں معلوم یقیناً ہوتی ہے۔ آج جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ کی یہ شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شرف صحابیت سے تو سرفراز فرمایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو السابقون الاولون میں بھی شمار فرمایا۔ یعنی وہ افراد کے جو بالکل ابتداءً اسلام قبول کرنے والے ہیں، جن اسلام قبول کرنے والوں میں اولاً حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہی کی دعوت پر، انہی کی تحریک پر کہا جاتا ہے کہ ابتداءً اسلام قبول کرنے والوں میں آپ کا نام نامی اسم گرامی شامل ہے، اور بعد نے تو 8واں یا 9واں نمبر بھی آپ کا شمار کیا ہے
کہ جب 8 افراد اسلام قبول کرنے والے تھے تو ان آٹھوں میں 8واں نمبر آپ کا تھا، یا 8 کے بعد جو 9واں نمبر تھا وہ آپ کا تھا۔ تو سیرت نگاروں نے آپ کے اس خوبی اور اس پہلو کا ذکر بھی کیا ہے۔ آپ کا نام طلحہ ہے اور والد کا نام آپ کے عبید اللہ ہے، اور 7ویں پشت پر جا کر حضرت مرہ بن کعب جو ہے وہاں جا کر آپ کا نسب مبارک حضور صلی اللہ کعب بن مرہ پر جا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب سے آپ کا نسب شامل ہو جاتا ہے، اور یہیں پر جا کر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب بھی حضور کے نسب پہ جا کے شامل ہو جاتا ہے۔ یعنی 6 یا 7ویں پشت آپ کی؟ جی 6 یا 7ویں پشت کے اعتبار سے بات کی جاتی ہے یہاں پر۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو سعادت عطا فرمائی ان میں ایک سعادت یہ بھی ہے کہ شرف صحابیت اور السابقون الاولون، یعنی صحابہ کرام کی مقدس جماعت میں جو سب سے افضل ترین لوگ ہیں وہ السابقون الاولون ہیں، جو ابتداء اسلام قبول کرنے والے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں ان کی ترتیب بیان کر دی گئی، لا یستوی منکم من انفق من قبل فتح وقاتل، یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل اسلام قبول کیا یا جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ فرمایا کہ یہ شرف صحابیت میں تو ہیں لیکن اجر میں برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن اس پوری جماعت کے لیے کیا وعدہ فرمایا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کہ اللہ نے پوری جماعت کے ساتھ جو ہے وہ جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ تو یہ پوری جماعت ہے، یہ جنتی جماعت ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، لیکن ان کی خصوصیت یہ ہے جماعت وہ ہے جو لوگوں کو جنت میں لے جانے والی جماعت ہے۔ بلا شبہ جو کہا جاتا ہے نا کہ حضور کے ہر صحابی جنتی ہے، تو بالکل بلا شبہ بات درست ہے۔ اچھا، ایک خاص بات یہ کہ ہر صحابی کے لیے تو وعدہ ہو گیا، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے ان سے رضا کا وعدہ بھی فرما لیا، خیر کا اور جنت کا وعدہ بھی فرما لیا۔ لیکن بعض صحابہ کرام علیہم رضوان وہ ہیں کہ جنہیں خاص طور پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی نشست میں جنت کی بشارت عطا فرمائی، انہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی جنت کی خوشخبری پانے والے خوش نصیب صحابہ کرام علیہم رضوان۔ ان میں حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی بھی شامل ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر پہ تشریف فرما ہے، اور پھر ایک ایک کا نام یعنی خلفائے راشدین کا نام آتا ہے، اس کے بعد سعید بن زید کا نام آتا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام آتا ہے، یوں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہی میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام نامی اسم گرامی بھی شامل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک سعادت یہ بھی عطا فرمائی کہ بیعت رضوان میں بھی آپ کا نام شامل ہے۔ یعنی جب حدیبیہ کا مقام ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ خبر پھیل گئی ہے کہ آپ کو شہید کر دیا گیا، تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے بیعت کی ہے لوگوں سے، تو بیعت رضوان والوں کی فضیلت بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں بیان فرمائی ہے۔ تو آپ ان افراد میں شامل ہیں جنہوں نے اس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت فرمائی تھی، اور جن کو کیٹیگوریکل پھر ریپیٹڈلی سرکار نے فرمایا کہ جہنم سے ان کو خلاص ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو بیعت رضوان وہاں جو صحابہ کرام 1400 یا 1500 کی تعداد ذکر کی جاتی ہے مختلف روایت کے اعتبار سے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا شمار ان لوگوں میں بھی فرمایا ہے۔ کتنی بڑی فضیلتوں کی باتیں علامہ صاحب، یعنی ایک تو یہ کہ حضرت مرہ بن کعب پہ جا کر آپ کو جو ہے نسب پاک وہاں مل جاتا ہے سرکار علیہ السلام سے، پھر سرکار علیہ السلام کی زبان اقدس سے آپ کو جتنی بشارتیں ملی ہیں، یعنی وہ رہتی دنیا تک کی کیسی چمکتی ہوئی مثالیں ہیں کہ جن سے ہم جیسے گناہگار فیضیاب ہوتے رہیں گے۔ اچھا، یہ تو ہوا ظاہر فضیلت کا معاملہ۔ اب آئیے دوسری طرف کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام عطا کیا، وہاں اس مقام کو نبھانا بھی ایک بڑا مشکل ترین کام تھا۔ یعنی جس وقت آپ نے دین کی راہ اختیار کی، اسلام قبول کیا، تو پھر جو تکالیف کا سلسلہ آپ کے ساتھ شروع ہوا، تشدد کا سلسلہ شروع ہوا، خاص طور پہ والدہ کی جانب سے اور پورے جو اہل قریش کی جانب سے، وہ آپ نے بتانا ہے، اور پھر اسی ظاہر ربط میں پھر آپ کی ہجرت کا بھی معاملہ ہے، مواخات کا معاملہ بھی ہے، اور پھر سرکار علیہ السلام کا بڑا کیٹیگوریکل آپ کو جو ہے جنتی ہونے کی ضمانت دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کو رب تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و معیت کے لیے منتخب فرمایا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ و اقامت دین، یہ چنیدہ لوگ ہیں، سلیکٹڈ لوگ ہیں۔ اور جنید بھائی جو آغاز کے اندر ایک بہت خوبصورت جملہ میں توجہ سے آپ کا سن رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ جو مرکز و محور ذات ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات و برکات ہے۔ حضور علیہ السلام کے اصحاب ہوں یا حضور علیہ السلام کے آل بیت اطہار ہوں، جس کو جو فضیلت ملی، جو عزت ملی، جو مقام ملا، جو مرتبہ ملا، وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ ساری خیر انہی کے دم سے تھی، انہی کے دم سے، انہی کے دم سے نسبت اور انہی کی برکت سے سارے اشارہ ہوا۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ آپ کو قبول اسلام سے پہلے اشارہ مل گیا،
اور پھر والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وہ مقام مرتبہ عطا فرمایا. اور جنید بھائی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں، میں نے عرض کیا کہ یہ چنیدہ ہیں اور ان کو قرآن نے معیار ایمان قرار دیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. فرمایا اگر تم کامیابی، کامرانی اور ہدایت چاہتے ہو تو ان کے نقش قدم پر چلو. یہ معیار ایمان ہے. اللہ اکبر. اور پھر ان میں سے وہ صحابہ کرام، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ کرام ہیں، کلم وعد اللہ الحسنى، سائر صحابت والتابعین، سب کو اللہ تعالیٰ نے بڑا درجہ عطا فرمایا. لیکن عشرہ مبشرہ کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا، جو بدر کے اندر شامل ہوئے، جو بیعت رضوان کے اندر شامل ہوئے، خلفائے راشدین ہوئے. سیدنا طلحہ بن عبید اللہ ان میں سے کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر چلتے چلتے، ابھی معاملات اور اعمال ختم نہیں ہوئے، کہتے ہیں کہ انسان کا خاتمے پر پتہ چلتا ہے، لیکن مالک جنت نے دنیا کے اندر چلتے ہوئے ان کو جنت کی بشارت عطا فرمائی. کسی کو اگر چلتے پھرتے شہید کو دیکھ لے، بہت بڑی بات طلحہ کو دیکھ لے. اور یہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا بات تھی کہ غیب کی کیا معمولات آپ نے جو بالکل آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو فرما دیں. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ. فرما مومنین میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو سبقت لے جاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں. اور فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتخب شدہ بندے ہیں. ایک سادے سے عربی نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا مصداق کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلحہ کو دیکھ لو. فرمایا کہ طلحہ ان لوگوں میں سے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منصب کے لیے، اس مقام کے لیے منتخب کیا. اس قبول اسلام کا ذکر کیا گیا، اسلام قبول کیا، لیکن یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اس وقت مسلمان ہونا ایسے تھا کہ جیسے اپنے آپ کو انسان آگ پر کھڑا کر دے. آگ پر کھڑا ہونا آسان ہے لیکن قبول اسلام آسان نہیں. مسلمان ہونا مشکل. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے گھر سے، جیسے کہ آپ نے والدہ کا ذکر کیا، اور آپ کے بھائی عثمان بن عبید اللہ آپ کو رسی کے ساتھ باندھ دیا، آپ کو مارنا شروع کر دیا. جب انسان کو گھر سے اتنی مزاحمت ہو تو انسان کیسے اس چیز پر قائم رہ سکتا ہے؟ لیکن جن کے دلوں پر توحید نقش ہو جائے، جن کے دلوں پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں حضور کے جلوے نقش ہو جائے، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی آرام ان کو ہٹا نہیں سکتی ہے. یہ وہ شخصیت ہے سیدنا طلحہ بن عبید اللہ کہ جن کو تکلیف، مشکلات سب ہونے کے باوجود، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فرمایا تم سمجھتے ہو کہ جنت ہمارے لیے ہے؟ فرمایا ان کو دیکھو جنہوں نے تکلیف، مصیبتیں برداشت کی، اس پر صبر کیا ہے. رب تبارک و تعالی نے جنت ان لوگوں کے لیے رکھی ہے. آپ کا قبول اسلام دیکھیں، آپ کی ہجرت دیکھیں، آپ موجود نہیں ہیں. جیسے پتہ چلا آپ جو ہجرت کے لیے نکل پڑے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو لے کر مدینہ منورہ شریف کے اندر پہنچے. آپ ایک بیپاری ہیں، ایک بہت بڑے تاجر ہیں. جنید بھائی کوئی بھی شخص جو ہے وہ مائگریشن کرتا ہے اور ہجرت کرتا ہے اپنے فیوچر کو برائٹ کرنے کے لیے، لیکن قربان جائیں یہ کیسے تاجر ہیں، یہ کیسے بیپاری ہیں کہ اپنا سارا مستقبل قربان کر کے نگاہ مصطفیٰ کے لیے جا رہے ہیں. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک ھم الصادقون. فقیر نہیں تھے، امیر تھے، بہت امیر و کبیر تھے، لیکن فرمایا آج فقیر بن کے سب قربان کر کے آپ جو ہے مدینہ منورہ پہنچ گئے. اللہ اکبر. میں علامہ صاحب بات کو یوں آگے بڑھاؤں گا، قطع کلام کی معذرت. آپ یقین مانیے میں اس وقت آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کیا کیف و سرور ہے. جن کا تذکرہ کر کے اتنا سرور آ جائے کہ آنکھیں بھیگ جائیں، تو جن کی زیارتیں ہوتی ہوں گی ان کا کیا عالم ہوتا ہوگا. میں ایک بات علامہ صاحب بھی سوچ رہا، یہ جو آپ نے فرمایا نا، دیکھیں یہاں پہ ایک کسوٹی اہل دنیا کے لیے، اہل عقل کے لیے، اہل دانش کے لیے، اور جو عقل کے اٹکل پچھو میں لگے رہتے ہیں نا کہ اف اگر مگر بٹ یہ اگر ہم کر دیں گے تو دنیا ہماری تباہ ہو جائے گی، مال چلا جائے گا. کسوٹی ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ عطا کر دیا. جتنی قربانیاں دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدلے میں جو ہے وہ کئی گنا کر کے جو. اور یہ دیکھیں آپ کی بھی شہادت کا ہم بات کریں گے کہ کتنا کثیر مال آپ چھوڑ کے گئے تھے. دنیاوی اعتبار سے عقل تسلیم نہیں کرتی، لیکن وہی بات ہے جن کے دل میں عشق ہوتا ہے پھر بات کچھ اور ہوتی ہے. اب ذرا یہ بتائیے کہ صرف یہی نہیں، کمال تو یہ کہ اب دیکھیں اب بات آگئی میدان جہاد کی. اب معاملہ دوسرا، یعنی ایک طرف مال ہے، اب میدان جہاد کی بات آگئی. شجاعت و بہادری بتائیے، غزوات میں شرکت کا بتائیے، خاص طور پہ غزوہ احد میں اللہ میرے آقا نے کیا کیا فرما دیا آپ کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یقیناً حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضور علیہ السلام کے ایک تو صحابی، پھر صحابہ میں خاص، جسے آج ہم دنیا میں کہتے ہیں کہ یہ ٹاپ 10 میں ہے کسی بھی شعبے ٹاپ 10 میں، کیا بات، کیا اچھی بات ہے، تو صحابہ کرام کے جو کائنات کے ٹاپ 10 میں، جی واہ واہ واہ، کیا مقام تھا ان کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خاص 10 لوگوں میں شامل فرمایا۔ اور سب سے بڑی بات جو آپ نے کہی نا کہ فطرت اگر صالح ہو نا، فطرت اگر پاک ہو نا تو پھر قبول کرنے میں ٹائم نہیں لگتا۔ اللہ اللہ، تو بہت جلد بارگاہ رسالت میں پہنچے اور حضور ان کی صفات دیکھ چکے تھے کہ یہ بڑے جامع صفات ہیں۔ بہادری اور شجاعت تو ان کا ایک خاص جو ہے وہ مقام تھا کہ جو اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ تھے ہی غزوے کے انسان تھے، یہ تھے ہی میدان جنگ کے انسان تھے۔ حضور علیہ السلام نے ان کی خوبیوں سے اسلام کے لیے بڑا فائدہ اٹھایا۔ میدان بدر جس وقت سجا ہے اس وقت حضور علیہ السلام نے ایک شام کی مہم پہ ان کو روانہ کر دیا، وہ بھی بڑی اہم مہم تھی۔ ایک اور صحابی بھی ساتھ تھے، تو اب یہ وہاں پر تشریف لے گئے۔ 8 صحابہ ایسے تھے جو حضور علیہ السلام کی طرف سے کسی نہ کسی مہم پر تھے، مختلف مقامات پہ۔ تو ان میں سے ایک یہ بھی تھے، واپس آئے تو حضور علیہ السلام سے کہا کہ مجھے مال غنیمت میں سے بھی حصہ دے، تاکہ بدریوں اچھا یہ مان ہے جبکہ صاحب سرورت، لیکن یہ مان ہے ہاں یہ مطلب بدر کے حصے میں سے بدریوں میں نام آ جانا۔ اللہ، حضور علیہ السلام نے بلکہ اس سے بڑھ کے یوں کہیے کہ دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہو جائے، عطا ہو جانا۔ تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ بالکل تم بدریوں میں سے ہو، اور صرف یہ نہیں کہ صرف اہل بدر میں سے ہو، بلکہ خدا تمہیں اہل بدر کے ساتھ شامل فرمائے گا۔ اور پھر اس کے بعد 2 جو غزوات ہیں، تمام غزوات میں حضور کے ساتھ شامل رہے، لیکن 2 غزوات ایسے ہیں کہ اس میں یہ مخصوص تھے ان غزووں کے لیے۔ ایک تو حنین کا معرکہ ہے کہ جس میں جم جانے والوں میں اور ثابت قدم رہنے والوں میں یہ سب سے آگے تھے، اور دوسرا غزوہ احد کا جو میدان ہے کہ جس میں ایک مرحلہ ایسا آ گیا تھا کہ لوگ جو ہے وہ بکھر گئے، اور اس میں جو ہے وہ بڑا مشکل مرحلہ تھا، امتحان کا، آزمائش کا مرحلہ تھا۔ اور کیفیت کیا تھی جنید بھائی کہ دھول اڑ رہی ہے، اور اس دھول کی سفیدی میں جو ہے تلواریں چمک رہی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹارگٹ ہیں کفار کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیاذ باللہ ختم کیا جائے۔ اس مرحلے پر چند لوگ وہ تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے پہنچے ہیں، وہ میدان احد میں محافظین ناموس رسالت کہلاتے ہیں اور محافظین ذات رسالت کہلاتے ہیں۔ لیکن حضرت طلحہ ان میں سب سے پہلے تھے جو دوڑ کر حضور علیہ السلام تک پہنچ سکے، اور پھر جب حضور علیہ السلام تک پہنچے ہیں تو حضور تک پہنچنا بھی ایک آزمائش تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ حملے کیے جا رہے تھے۔ آپ نے کوئی حملہ حضور تک نہیں پہنچنے دیا، کبھی پشت اپنے سامنے کی، کبھی انگلی کٹوائی اپنی سامنے رکھ کر، کبھی بازو اپنے سامنے رکھا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی تھے میدان احد میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرحلہ ایسا آیا کہ آپ نے تھاما ہوا تھا، اور دائیں بازو سے تھام کر اور بائیں بازو سے تلوار چلا چلا کر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ مقام کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یعنی قطع کلام اگر اجازت دے دیں، ایک جملہ آ گیا کہ جنہوں نے کائنات کو تھاما ہوا ہے انتہائی ادب کے ساتھ، یہ ان کی ظاہر ہے، یہ ان کے لیے بھی رتبے کی بات ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس غلام نے جو ہے سرکار علیہ السلام کو تھاما ہوا ہے، کائنات کو تھاما ہوا ہے۔ بڑا خوبصورت جملہ آپ نے کہا، اور وہ مرحلہ ایسا تھا کہ اس وقت حضرت طلحہ نے 75 زخم کم از کم اپنے جسم پر حضور کے لیے کھائیں، صرف دفاع کرتے ہوئے۔ اور جب حضور کو سائڈ پہ لے کر آئے نا تو حضور کی زبان سے بس ایک ہی جملہ نکلا ہے اس وقت، یا طلحہ اوجب الجنہ، اے طلحہ تم پہ جنت واجب ہو گئی۔ اللہ، صرف ممبر پر جنت واجب نہیں کہی حضور نے، یہ انہوں نے ثابت کیا کہ میں جنتی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر کے۔ اور کسی کی ذات سے جنید بھائی خیر کے 10 پہلو نکلتے ہوں گے، 12 پہلو نکلتے ہوں گے، لیکن اس وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا طلحہ تم تو سراپا خیر ہو۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے یہ مخصوص دن تھا طلحہ کا، یعنی یہ طلحۃ الخیر کا جو لقب آپ کو ملا یہ اس وقت۔ اور حضرت عمر فاروق کہتے تھے کہ صاحب احد جو ہے نا وہ تو طلحہ بن عبید اللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے تھے؟ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ان کے لیے مخصوص دن تھا، یہ یوں تو سب نے ہی کارنامہ دکھایا لیکن دن تمہارا تھا طلحہ۔ تو یہ صاحب احد کے نام سے مشہور ہوئے۔ تو یہ ان کی وہ جانثاری تھی میدان احد میں جو قیامت تک محافظین ناموس رسالت کے لیے پیغام ہے کہ اس کے لیے آپ جتنا اپنے آپ کو قربان کر سکیں وہ کم۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آئیے صاحب ذرا وہیں سے سلسلے کو جوڑتے ہیں. ذریعہ معاش آپ بتلائیے. دولت کی کثرت جیسے کہ میں نے ذرا سے اشارہ دیا, اور پھر ساتھ ساتھ کمال یہ ہے کہ بخل نہیں کیا, اسٹک نہیں کیا, سخاوت تو فیاضی اپنے معراج پہ نظر آتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کے مختلف گوشوں کا ذکر کرتے ہوئے اب ہم یہاں پہنچے ہیں کہ آپ کی سخاوت اور آپ کا لوگوں سے برتاؤ اور رویہ وغیرہ کیا تھا. ایک بات تو میں یہاں پہ عرض کروں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں آپ کو بے شمار فضیلتیں اور خوبیاں عطا فرمائی ہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار بشارتیں عطا فرمائی ہیں, وہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو مختلف غزوات میں مختلف آپ کو القابات بھی عطا فرمائے. جس طرح طلحۃ الخیر کا ذکر ہوا, یعنی ایک بندے میں ایک آدھ بات خیر کی ہوتی ہے, ایک میں دو چار باتیں خیر کی ہوتی ہیں, ایک ہے سر تپا سراپا خیر, خیر ہی خیر, یعنی آپ ذات میں بھی خیر, اخلاق میں بھی خیر, ہر چیز کے اندر, یعنی اخلاق و اعمال جس چیز کی طرف بھی آپ جائیں وہ خیر ہی خیر ہے. اور یہ خیر کوئی اور نہیں کہہ رہا بلکہ صاحب خیر جو ہے ارشاد فرما رہی ہیں کہ جن کی بارگاہ سے ساری خیرات تقسیم ہوتی ہے. تو یہ صاحب خیر ہونا, یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے آپ کو یہ لقب عطا فرمایا گیا کہ طلحۃ الخیر. دوسرا جو ہے وہ غزوہ عشیرہ کے اندر آپ کو طلحۃ الجود کا لقب جو ہے عطا فرمایا گیا کہ طلحۃ الجود یعنی جواد, یہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات مبارکہ ہے. اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ عطا فرمایا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی عطا رب سے لوگوں کو عطا فرمانے والے. لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود اگر کسی کو جواد فرما دیں تو بتائیے اس کے سخاوت کے میں کیا پھر کمی رہ جاتی ہے, یا اس میں کوئی شک کیا باقی رہ جاتا ہے. کائنات کے سب سے بڑے سخی جس کو یہ مہر دے دیں اور مہر ثبت کر دیں, پھر اس سے بڑا سخی. تو یہ طلحۃ الخیر کا لقب ملنا, طلحۃ الجود کا لقب ملنا, یہ خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ کو طلحۃ الفیاض, طلحۃ الفیاض ادارے کے فیاضی ہونا, سخاوت اور یہ جود اور یہ چیزیں اسی وقت مارد وجود میں آئیں گی جب خیر آپ کے ساتھ موجود ہوگی. اور خیر کیسی موجود ہے, میں اس خیر پر ایک جملہ عرض کر کے پھر جو ہے وہ آگے حاضر ہوتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ایک دوسرے کی تعریف کس طرح کیا کرتے تھے, ذرا یہ پہلو بھی لوگوں کے سامنے رہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا, کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ موجود تھے تو سوال کیا گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنت میں آپ کا پڑوسی کون ہوگا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طلحہ اور زبیر جنت میں میرے پڑوسی ہوں گے. اچھا راوی کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی راوی ہیں اور روایت کن کے بارے میں بیان کی جا رہی ہے؟ حضرت طلحہ, حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سواری کے قریب آئے تو حضور کا کجاوہ جو تھا وہ نیچے گر گیا. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس کجاوے کو درست کرے گا, میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. حضرت طلحہ آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد آپ نے کجاوے کو درست کیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا اے طلحہ تمہارا عمل اتنا پسندیدہ اور پیارا ہے کہ جبریل امین تمہیں سلام کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر, جبریل امین جن کو سلام کہہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن بڑی ہولناکی ہوگی, قیامت کے دن لوگ بڑی تکلیفوں میں ہوں گے, اے طلحہ مطمئن رہو جبریل تمہارے ساتھ ہوں گے. سبحان اللہ. اچھا سخاوت کے واقعات بتائیں, وقت کم ہے, آگے بڑھنا ہے ہم نے. سخاوت کے اعتبار سے آپ کا معاملہ یہ رہا کہ آپ
اپنے عزیز و اقربا کو بن مانگے عطا فرماتے تھے. کہا جاتا ہے کہ 3 لاکھ درہم دے دیے. دوسرے ایک کزن جو آپ کے پاس آئے تھے مانگتے کہ وہ انہوں نے کہا میری زمین ہے, میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ بیچنی ہے, یا تو وہ لے لو یا رقم لے لو. رقم لے لے. تو یہ اچھا, اسی طریقے سے ایک اور واقعہ آپ کا یہ ہے کہ آپ نے ایک زمین 7 لاکھ درہم کی بیچی. اچھا یہ وہ زمین ہے, 7 لاکھ درہم کی آپ نے زمین بیچی, اور زمین بیچنے کے بعد ساری کی ساری رقم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کر دی. اور یہاں تک ایک معاملہ یہ ہوا کہ ایک دفعہ آپ کے پاس 1 لاکھ درہم موجود تھے, وہ سارے کے سارے دے دیے, حالانکہ آپ کے بدن پہ کوئی اتنا عالیشان لباس نہ تھا کہ جسے پہن کے آپ نماز کے لیے جاتے. اچھا, سادہ سے بنو تیم سے تعلق تھا آپ کا؟ بنو تیم سے پورا قبیلہ جو ہے آپ کی پورا کفالت, قبیلہ آپ کی سخاوت اور فیاضی کے زیر اثر تھا. تو یہ خاص اللہ تبارک و تعالی آپ کو فضیلت عطا فرمائی. اور پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر سال نذرانے پیش کرنا, یہ جو سعادت مندی ہے یہ خاص طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار سے اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن سے یہ خاص اللہ تعالی نے آپ کو کمال عطا فرمایا. سبحان اللہ. علامہ صاحب آخر میں اب ذرا آپ نے ہمیں بتلانا ہے, کیونکہ ایک تو آپ کی شہادت کا واقعہ, اور پھر آپ کا جو مدفن ہے, پھر اس کی تبدیلی کا واقعہ, اور ایک چیز جو خاص طور پہ آپ نے بتلانی ہے, آپ کی مرویات بھی ہیں, لیکن یہ دنیا کو صرف بتلانے کے لیے کہ کتنا کثیر مال آپ نے خرچ کیا, لیکن اس کے باوجود جب آپ نے وراثت چھوڑی ہے تو کتنی کثیر وراثت چھوڑی ہے, بتائیے ذرا. جی بالکل, میں اس مرحلے پر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ ساری دنیا اور دنیا کے سارے ادارے جو ہیں وہ جمع کرنے کے طریقے بتاتے ہیں, صرف میرے رب کا قرآن خرچ کرنے کے طریقے بتاتا ہے. یہ قرآن ہی کا دنیا کو دیا ہوا فلسفہ ہے کہ جتنا خرچ کرو گے اتنا واپس آئے گا. اس کی واضح مثال طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے, جو ایک رات میں ایک دن میں 7 لاکھ درہم بھی خرچ کر دیا کرتے تھے, لیکن جب وصال ہوا ہے تو 3 کروڑ درہم کی پراپرٹی تھی, لاکھوں درہم و دینار. 3 کروڑ درہم اس کو ذرا رک کے جملے کو ادا کیجئے, یعنی اس کا مطلب جو میں کہہ رہا تھا وہ اسی طرح سے یہ کہ ملٹی بلینر مطلب آج کے دور میں اگر آپ کو کہا. اور پھر لاکھوں دینار لاکھوں درہم جو ہے نقدی کے طور پہ ان کے پاس موجود تھے. یہ سب ان کی, بلکہ وہ جہاں کنواں دیکھتے تھے نا کہتے تھے یہ مسلمانوں کے لیے وقف کرو, اور صرف ایسے وقف نہیں کرتے تھے, بکرے لیتے تھے, 40 بکرے وہاں ذبح کرتے تھے, اور ذبح کر کے لوگوں کو کھانا کھلا کے کہتے تھے میں نے تمہیں کھانا بھی کھلایا اور میں تمہیں کنواں بھی گفٹ کے طور پہ دیتا ہوں. ایک مرحلے پر اس طرح کیا تھا نا, تو حضور نے کہا طلحہ تم طلحہ نہیں ہو, تم طلحۃ الفیاض ہو. یہ ان کا ایک انداز تھا جو لوگوں کے ساتھ وہ شامل ہو کر. اور پھر جہاں ہم دیکھتے ہیں مرویات کی بات, حضور علیہ السلام کی احادیث کو انہوں نے لیا, حضور سے بڑا گہرا تعلق تھا. حضور علیہ السلام کا جب وصال ہوا نا, کوئی کہاں حضرت عمر کی کیا کیفیت, حضرت طلحہ کہتے ہیں ان کا پتہ ہی نہیں چلا یہ کہاں تھے, پتہ نہیں کس کونے گوشے میں یہ گریے میں تھے, کس کیفیت میں تھے, پتہ نہیں چل سکتا. اور حضور علیہ السلام کی ایک بات کو اتنا نوٹ کر کے یاد کرتے تھے کہ ایک دفعہ پریشان بیٹھے, امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا طلحہ کیوں پریشان ہو؟ کہا کہ حضور سے ایک بات سنی تھی, حضور نے کہا تھا کہ وہ جملہ جس کو یاد ہو, ایک جملہ ہے وہ جنت میں جائے گا. وہ جملہ جو ہے نا اگر موت کے وقت کوئی پڑھ لے تو اس وقت جو ہے وہ اس کو آسانی ہو جائے گی نزا کی کیفیت میں. تو سوچ رہا ہوں وہ کیا جملہ تھا. عمر فاروق بھی عمر فاروق تھے, کہنے لگے طلحہ لا الہ الا اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی جملہ ہے؟ تو یہ اچھل پڑے, کہنے لگے ہاں یہی جملہ تھا لا الہ الا اللہ. یعنی حضور کی ایک بات کو نوٹ کرنا. تقریباً احادیث کی کتب میں 22 ان کی مرویات ہیں, 2 بخاری میں ہیں, 3 مسلم میں ہیں. تو حدیثوں کو روایت کرنا, ان کو محفوظ کرنا, یہ بھی ان کا خاص مشغلہ تھا. جس جنگ میں آپ گھٹنے پر آپ کو تیر لگا ہے, آپ شہید ہوئے ہیں, وہیں آپ کی جو ہے وہ قبر مبارک بنائی گئی ہے. وہ ذرا سا نشیبی علاقہ تھا. تو ایک صحابی کے خواب میں آئے, 3 دن تک خواب میں آتے رہے, کہنے لگے بھائی میری قبر چینج کرو, یہاں پانی آتا ہے. یہ مقام دیکھیں آپ صحابہ کرام کا. اللہ یہ ان کے صحابی ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. یہ ان کے صحابہ ہیں کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا, تو حضرت میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے سنا نا, سمجھ گئے بھائی یہ بڑے پروٹوکول والے آدمی ہیں. 10,000 درہم کا انہوں نے مکان خریدا. مکان خرید کے ان کی قبر کھودی گئی, وہاں سے ان کا جسم انور نکالا گیا. وہی جو آپ نے شعر پڑھا, کفن میلا نہیں ہوتا, کفن تو کفن ہے
ہے آنکھوں کا کافور اور خوشبو بھی ویسے ہی چمک رہی ہے. اللہ اکبر. وہاں سے نکالے گئے, نکال کے لا کے وہاں ان کی تدفین کی گئی اور وہاں پر جو ہے وہ ان کو منتقل کیا گیا. تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سمجھ لیں کہ اپنی ابتدا سے لے کر اپنی انتہا تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خاص بشارتوں میں رہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظروں میں رہے, اور آپ نے جو ہے وہ اپنی سخاوت کے ذریعے اور میدان جہاد میں, یعنی ایک انسان کے اندر ہوتا ہے نا کہ یہ اس شعبے کا ہے تو اس شعبے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ خرچ کرنے والوں میں پہلی لائن میں, میدان جہاد میں پہلی لائن میں, اخلاق حسنہ میں پہلی لائن میں, خواتین کے احترام میں پہلی لائن میں, بچوں کی تربیت میں پہلی لائن میں, امہات المومنین کی عقیدت میں پہلی لائن میں, اہل بیت اطہار کی محبت میں پہلی لائن میں, اور ایمان لانے والوں میں بھی پہلی لائن میں. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں طلحہ وہ صحابی ہے حضور کا جو رہا تو پہلی صف میں رہا, اس نے کبھی دوسری صف کو قبول نہیں کیا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں. محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصول کا بڑا خوبصورت سے عمل آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو شخص روزانہ نماز عشاء کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ خلوص نیت سے ایک مرتبہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کا معمول بناتا ہے تو اس کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجاگر ہو جاتی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے صاحب, آدمی کی سعادت مندی اسی میں ہے کہ وہ اپنے دین پر خلوص نیت سے عمل کرے اور آخرت کے لیے نیک اعمال کرے. حضرت طلحہ کی اونچی شان ہے, حضرت طلحہ کی اونچی شان حق دے
حق نے کہا اس پہ شاہد آیت قرآن ہے، اس پہ شاہد آیت قرآن ہے۔ ساجد کا پیار ہے، آقا کا پیار، ساجد کا پیار ہے، آقا کا پیار، ان کا عاشق واصل رحمان ہے، ان کا عاشق واصل رحمان ہے۔ حضرت طلحہ کی اونچی شان ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم